صلی اللہ علیہ وآلہ پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا یا رسول اللہ زب تاسو سره غزوہ اسرت غزوہ تبوک آتا زم نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تپوس کے کرو حاجی صاحب آپ کو تو پشتو کی سمجھ نہیں آتی، چلو پھر اردو میں بات کر لیتے ہیں، آپ کی رعایت کر لیتے ہیں۔ تو میرے آقا انہوں نے جب یہ کہا تو میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین میں کوئی حیات ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ حیات ہے اور ان کو میری خدمت کی حاجت بھی ہے۔ تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، آپ کو میری معیت میں جہاد کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری معیت، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذرا قابل غور بات ہے، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کیا ہے؟ قابل غور بات ہے کہ میرے آقا صحابہ سے ذکر فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی ہی آپ کے شہداء ہیں تو حاضر خدمت کیوں نہیں ہوتے؟ اب توجہ طلب بات ہے، وہ انگریز لوگ جب بات کرتے کہتے ہیں something very important، something very important، کہ میں ماں کی خدمت شریعت کا جزو ہے۔ شریعت تو بہت بڑا صاحبان ہے نا جی، یہ راستے سے اذیت ناک چیز کو ہٹانا بھی شریعت ہے، اور سب سے اوپر معرفت الہیہ، میرے رب کا دیدار، اللہ کے بزم دیدار میں عجز و نیاز کے ساتھ بیٹھنا، یہ اوپر کلائمیکس ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میری شریعت نے ان کو روک رکھا ہے، یعنی آپ نے جزو کو کل کہا، ماں کی خدمت شریعت کا جزو ہے، اللہ جزو کو کل کہا، میری شریعت نے ان کو روک رکھا ہے۔ پھر ایک دفعہ تشریف لائے تھے، اپنی والدہ سے اجازت چاہی، 8 پہر کے لیے آئے تھے، میرے آقا خیبر گئے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو نشانیاں بتائیں۔ اچھا ان کا نام بھی زینب ہے، زینب، حضرت زینب بنت خزیمہ ام المومنین، ام سلمہ کا نام، نا 3 امہات کا نام زینب ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش، آپ کی پھوپھی صاحب جی، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ، اچھا لفظ خزیمہ نہیں خزیمہ، فعیلہ کے وزن پر ہے۔ ام المومنین حضرت یہ ام سلمہ ہے، نام آپ کا زینب، یہ کمال کا لفظ ہے زینب، یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، زین ابن، زین ابن باپ کی زینت، حضرت زینب الکبریٰ باپ کی زینت، محاورتاً نہیں حقیقتاً، کہتے ہیں کہ بات اور طرف چلی گئی جب آپ کی شادی سیدنا جعفر طیار کے فرزند، چائے بھی ساتھ ساتھ پی، اچھا میں چائے پیوں گا آپ یہ خرد و نوش رکھیں، آپ تھوڑا سا لے لینا، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ یہ ایک کر، یہ میں آسانی سے کھا لوں، یہ آسان ہے۔ اب آپ کھائیں پیئیں، مجھے شریف ہے نا، یہاں پہ تکلف کی بات نہیں ہے۔ تو جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن جعفر طیار سے آپ کی شادی اپنے بھتیجے سے کر رہے تھے، تو شادی کو بلایا اور فرمایا بیٹے میں زینب بنت فاطمہ علیہ السلام کا نکاح آپ سے کرنے لگا ہوں، اگر میں یہ کہوں
کہ میں نے بھی ان کا چہرہ پوری طرح نہیں دیکھا تو ایسا کہنے میں حق بجانے کو اللہ اکبر اللہ اکبر مولا المومنین فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے بھی ان کا چہرہ پوری طرح نہیں دیکھا تو ایسا کہنے میں حق بجانے بوں کہ جب میں گھر آتا تھا تو اپنی والدہ کریمہ کی پشت کی طرف چھپ جاتی. اللہ اکبر. دوسرا کہ کبھی اگر آپ محسوس کریں کہ یہ کچھ مانگ رہی ہے تو آپ ان کی گفتگو اور زبان کا بالکل انتظار نہ کریں. جب انہوں نے ہم سے کبھی کچھ نہیں مانگا تو آپ سے مانگ لے گی. ہاں اگر محسوس کرو کہ کوئی طلب ہے تو آپ ان کی گفتگو کا انتظار نہیں کریں. پھر کہتے ہیں کہ جب امام عالی مقام علیہ السلام مدینہ شریف سے مکہ شریف آنے لگے تو کبھی آپ اپنے شوہر نامدار کے سر کی طرف کبھی پاؤں کی طرف یا سیدہ پاؤں کی طرف نہ جائیں. اب ان کو نصیحت یاد آ گئی حیدر کرار کی. میں سمجھ گیا آپ بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہو میری طرف سے اجازت. وہ اس وقت علیل تھے پھر بھی آپ نہیں ہٹی. اچھا میں سمجھ گیا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں اجازت. تو حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا میرے آقا نے فرمایا کہ آپ میں سے جنت میں سب سے پہلے وہ مجھے ملے گی جس کے ہاتھ لامبے ہوں گے. اب وہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ سلام اللہ علیہ کداور تھی نا, ہاتھ مبارک لمبے. تو انہوں نے فرمایا شاید وہ مراد. تو میرے آقا تو محارم میں بھی گفتگو کرتے تھے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. افصح العرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صدقہ دینے والی مراد ہے. سب لیکن ان کا نام ہی ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ ہاتھ لمبے صدقہ دینے والی. تو خیر حضرت زینب یعنی ام سلمہ سلام اللہ علیہ امہات المومنین میں آپ نے طویل عمر پائی ہے. آپ نے واقعہ کربلا کا صدمہ دیکھا بالکل. اس کے بعد پھر آپ دنیا سے پردہ فرما دیا. تو انہوں نے پہچان لیا. میرے آقا نے نشانہ بتائی تھی کہ اس طرح کا ایک شخص ہوگا بال الجھے ہوئے ہوں گے, دائیں ہاتھ پر برس کا داغ ہوگا, بظاہر پریشان حال ہوگا. اگر آ جائے تو روک لینا. حضرت ماجی نے روکا لیکن کچھ دیر مسجد نبی میں بیٹھے واپس لوٹ گئے. اچھا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے تھے. میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا تھا میرا چوغا اویس کا ہے, خر کا اویس کا ہے, خر کا اویس کو پہنچانا ہے. یہ نسبت اویسی. وہ لمبی چوڑی بات ہے. خیر ملاقات ہوئی اور ان سے میری امت کے لیے دعا کرانی ہے کہ میری امت کی شفاعت. حضرت اویس ذرا خلوت میں چلے گئے, مناجات بھی کر رہے ہیں, چوغا بھی ایستا ایستا پہن رہے ہیں. حضرت عمر نے آواز دی رضی اللہ تعالیٰ. جب آئے تو فرمایا اے ابن خطاب آپ نے آقا و مولا کی امت کا کچھ نقصان کیا. قابل غور صحابی رسول سے کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت اویس اے عمر ابن خطاب اے خلیفۃ المسلمین آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کا نقصان کیا. کچھ دیر آواز نہ دیتے اس لیے میں ایستا ایستا پہن رہا تھا کہ سارے بخش دیے جائیں. پھر جب آئے تو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے آپ نے سماعت کی درخواست کی کہ مجھے میرے صاحب کا کلام سنا. یہ درخواست سیدنا علی سے علیہ السلام صاحب السلاسل سے, صاحب السلاسل. آپ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى الرسول
فہجرتہ الی اللہ والی الرسول ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأة لینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ کو آقا سے اتنی محبت تھی، آپ آئے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں وہ متبسم ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اب ذرا آخری نظر دیکھو، کمال فکر ہے، کمال فکر ہے، کلائے کے توجہ بات۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے سرکار دو عالم سے شرف صحابیت حاصل ہے سبحان اور اللہ، فخر نسبت حاصل ہے سبحان اللہ، سبحان کہ میری اللہ۔ بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ سرکار دو عالم کی دو مسلمانوں کی ماں، یعنی فخر نسبت بھی حاصل ہے اور شرف صحابیت بھی حاصل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو کشادت کے پیوستہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابرو اللہ کشادت کے پیوستہ حضرت عمر نہ بتا سکے تو انہوں نے فرمایا پھر آپ نے دیکھا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کے علم میں ہے کہ لطیف سری کا جو اظہار ہے وہ ابرو ہے، اللہ اکبر، ہاتھ لطائف ہے، لطیفہ عقلی، لطیفہ نفسی، لطیفہ وجدانی، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ روحی، لطیفہ قلبی اور لطیفہ سری۔ سری، سر جو ہے سر محل کشف ہے، سر محل کشف ہے اور اس کا جو کمبا ہے وہ یہ ہے ابرو، ابرو کشادت کے پیوست، مادر نسبتی حاصل ہے۔ مادر نسبتی بہت اہم ہے، نسبت مادر۔ اللہ، ایک بزرگ ہو گزرے ہیں حضرت شیخ ابو بکر القطانی۔ القطان ایک جگہ ہے خراسان میں۔ اچھا یہ خراسان کا نام عرب لوگ جب اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں تو ماورا نہر، جی ٹھیک ہے، نہر سے جی جی، نیشا پور خراسان، یہ بالکل اس طرح ہے ہمارے گاؤں کا کوئی بندہ ہزارے چلا گیا نا تو وہ کہتے ہیں جی وہ ہزارہ کدھر ہے؟ جی، ہری پور بھی لنگ گیا، مانسیرا کہتے ہیں ہزارہ کدھر ہے؟ ہزارہ ہی ہے نا۔ اچھا اس کے ذہن میں یہ نا کہ مخصوص شہر ہوگا، لیکن پورے بیلٹ کا نام ہزارہ۔ تو خیر خراسان اس طرح پورا بیلٹ ہے۔ خراسان میں ایک جگہ تھی القطان، بعض نے کاف کو پیش کے ساتھ لکھا ہے القطان، لیکن صحیح ہے کہ القطان۔ تو آپ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، جب والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو جب ان کی تدفین ہو گئی تو وہاں سے گر نہیں پلٹے، سیدھے گئے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ۔ پھر شیخ ابو بکر القطانی قدس اللہ سرہ العزیز مکہ شریف مدینہ شریف، مکہ شریف مدینہ شریف، اچھا، مکہ شریف میں آپ جب اپنے اورات سے، مناسک سے، عمرہ سے، طواف سے، جتنی بھی اشغال ہیں ان سے جب فارغ ہوتے تھے تو مروہ شریف پر نشست فرماتے تھے، مستقل نشست مروہ شریف، اچھا، کہ یہ مقام ماں ہے، اللہ، یہاں ہماری ماں حضرت ہاجر سلام اللہ علیہ نشست فرماتی تھی، اس مقام کو ماں سے، یہ ماں کی ڈیسٹینیشن ہے، تو ہم مروہ بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، آپ تو کھائیں پییں جی میری لو جی، لینے جی، جڑی چیز پسند ہے تو سب کچھ لینے جی۔ ایک نوجوان آیا، بہت وجیح نوجوان، قدامت، خوبصورت، وجیح، اور وہ نوجوان شیخ ابو بکر القطانی سے کہتا ہے شیخ یہاں کیا کر رہے ہو؟ لماذا تجلس ہنا؟ مقام ابراہیم کے پاس درس حدیث ہو رہا ہے، وہاں تشریف لے جائیں۔ آج کل تو آسان، اب یہاں میں اٹھوں گا یہاں سے مجھے ضرور حدیث کی کوئی کتاب مل جائے گی، میں پڑھنا شروع کر دوں گا۔
ہمارے لیے تو اسلاف نے دین کو چاول کا نوالا بنایا ہے. بے شک. اب اس دیکھیں لائبریری میں کتنی کتابیں، حدیث کی کتابیں کتنی زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں جو نہایت معروف مقبول مجموعہ ہے احادیث ہیں، ان کی تعداد 40 ہے. 40 سے زیادہ ہے. جن پر زیادہ اتفاق ہے وہ 40 ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ مسند امام زید سے لے لیں، حضرت آخری جو نہایت مشہور کتاب ہے امام حاکم نیشا پوری کی المستدرک، 40 کتابیں بنتی. تو خیر شیخ ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ ان صاحب سے نوارد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو شخص حدیث کا درس دے رہا ہے اس کی سند کیا ہے؟ سند جو ہوتی ہے، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، فلاں 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 نے عبداللہ بن عمر سے سنا، حضرت ابو ہریرہ سے سنا، خادم الرسول اللہ انس بن مالک سے سنا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، انہوں نے سرکار دو عالم سے سنا. یہی سند ہے. شیخ نے فرمایا، شیخ ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ درمیان میں اگر کوئی راوی غیر معتبر ہو، پھر غیر ثقہ ہو، جھوٹا ہو، منکر ہو، جی قابل اعتبار میں ہو، ساقط الاعتبار ہو، پھر انہوں نے کہا حضرت اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. سند ہے، سند کے بعد متن ہے. تو آپ نے فرمایا میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا میرے پاس طریقہ ہے. حدثنی قلبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنی قلبی قال الرسول سبحان اللہ. انہوں نے کہا حضرت یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے، اس کی تعدیل کیا ہے، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ان کا جسٹیفیکیشن بتا دیں. کہا بتا. ان کا آپ خضر ہیں، آپ خضر ہیں علیہ السلام. اچھا آپ سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. حضور میں تو سوچ رہا تھا کہ اللہ کے سارے دوستوں کو میں جانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب کچھ چھپے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا آقا کا ارشاد حدیث ربانی، اولیائی تحت قبائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میرے دوست میرے کمر کے نیچے، میں ان کو چھپا رکھا ہے، محجوب کر رکھا ہے. تو یہ نسبت مادری اور پتری بڑی اہم ہے. تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں بلندی درجات کے لیے. خدا کریم جلیل اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے، امہات المومنین کے صدقے، صحابہ اکرام کے صدقے، سیدنا غوث اعظم غوث پاک عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آپ کا یہ استانہ آباد رکھے. آمین. اللہم ربنا. چلے پھر میں اجازت